نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اہل مدارس سے ایک ضروری گزارش اور التماس یہ ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں انہیں نماز پڑھانا سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کرنا بھی سکھائیں۔ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو مدارس دینیہ میں پڑھ کر آتی ہے اسے نماز پڑھانا نہیں آتا، اور بہت سارے ایسے ہیں اللہ اکبر کہنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں نحو و صرف کی طرف اور منطق کی طرف اور اصول فقہ کی طرف تو توجہ خوب دی جاتی ہے جو دی جانی چاہیے، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ طالب علم قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، اور نماز صحیح پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا۔ ایک بڑی تعداد جو مدارس سے فارغ ہو کر آ رہی ہے اسے نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے اہل مدارس سے کہ طلباء کو نماز پڑھانا سکھائیں، اور ایسے ہی طلباء کو بیان کرنا باقاعدہ مدرسے کی طرف سے سکھایا جائے، اور جو طلباء اچھے بیان کریں انہیں انعام دیا جائے۔ الحمدللہ جامعہ فریدیہ میں یہ ترتیب بنائی ہے کہ دورہ حدیث کے طلباء ایک نماز ان کے ذمہ لگائی ہے کہ دورہ حدیث کے طلباء نماز پڑھاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ نماز صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں، اور جو اچھی نماز پڑھاتے ہیں، قرات اچھی کرتے ہیں، انہیں انعام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کرنا بھی سکھایا جائے۔ ایک بڑی تعداد مدارس سے فارغ فضلاء کی وہ ہے جو اچھے اور مؤثر انداز میں بیان نہیں کر سکتی، تو اس لیے بیان کرنا سکھانا یہ بھی باقاعدہ مدارس دینیہ میں نصاب کا حصہ ہونا چاہیے کہ نصاب کا حصہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے ان لوگوں سے جو اہل مال ہیں، جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، وہ ایک جماعت بنائیں اور وہ جماعت جا کر مختلف مساجد میں نماز پڑھیں، اور دیکھیں کون امام اچھی نماز پڑھاتا ہے، کون مؤذن اچھی اذان دیتا ہے، اسے انعام دیں۔ جو اچھی اذان دے، خوبصورت اذان دے، اسے 10,000 روپے انعام دے دیں، 5,000 انعام دے دیں۔ جو اچھی نماز پڑھائے اسے 10,000 روپے انعام دے دیں۔ جو اچھا جمعہ پڑھائے اسے 10-15,000 روپے انعام دیں۔ جب انعام دیں گے تو اس سے ذوق شوق پیدا ہوگا کہ وہ اچھی نماز پڑھائیں گے، اچھی اذان دیں گے، اچھا جمعہ پڑھائیں گے۔ آج افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے گانا گانے والیوں کو ایک گانے پر لاکھوں روپے انعام دیا جاتا ہے، ڈانس پر لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، لیکن مدارس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ آج الحمدللہ ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے علاقے کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے مدرسے کھولیں۔ وسائل نہیں ہیں ان کے لیے، تو اس لیے تھوڑی تنخواہیں 5,000 سے شروع کی، 7,000 10,000 15,000 تک تنخواہیں مقرر کی۔ اب سال کے بعد اساتذہ آتے ہیں تو ان کو 5,000 تنخواہیں، 6 مہینے کی تنخواہ بھی مشکل سے مل رہی ہے۔ تو یہ افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ مدارس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے اہل مدارس سے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ نصاب کا حصہ بنائیں قرآن کی تلاوت کو، حدر کو، مشق کو، نماز پڑھانا ان کو سکھائیں۔ بعض مولوی صاحبان بہت عجلت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مدارس کے فضلاء میں نے دیکھے نماز پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں کہتے اور رکوع ختم ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے کہ سجدہ ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی۔
تو اہل مدارس طلباء کی نمازوں پر نظر رکھیں، طلباء کو نماز پڑھانا سکھائیں، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی قرات سکھائیں۔ اور قرآن میں فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کے تغنی سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی خطابت سکھائیں، دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھائیں کہ ہم نے کیسے بیان کرنا ہے۔ افسوس ہے اور دکھ کا مقام ہے، 16 سال آج کل نصاب لمبا کر دیا، اس میں میٹرک اور مڈل کو بھی شامل کر دیا، اور 8 سال مڈل کے لگائیں اور 8 سال مدرسے کے لگائیں، 16 سال لگا دیے، لیکن نماز پڑھانا نہیں آیا اور بیان کرنے کا طریقہ نہ آیا۔ تو یہ بڑے افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ اس سے گزارش ہے، التماس و التجا ہے، اہل مدارس نماز پڑھنا سکھائیں، بیان کرنا سکھائیں، اور ساتھ ساتھ باطل جو غلط قسم کے بیانات کرتا ہے ان کو جواب دینا سکھائیں۔ اب شیعہ اس وقت جو بیانات ان کے آ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، وہ صحابہ اکرام پر سب و شتم کرتے نظر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر سب و شتم کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر یہی کیفیت جاری رہی تو میں شیعوں سے کہتا ہوں تمہارے خلاف ہزاروں فدائی پیدا ہو جائیں گے، تمہیں جینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ تمہارے مولوی اور ذاکر کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہمارے باپ کو گالی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہے، تو وہ عظیم ہستیاں جن پر کروڑوں مائیں قربان اور کروڑوں باپ قربان، ان کو گالیاں پڑیں گی تو پھر فدائی نہیں پیدا ہوں گے تو اور کون پیدا ہوگا؟ آج مختلف جگہوں پر افغانستان میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں فدائی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعوں کے مولویوں اور ذاکروں کے توہین آمیز بیانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کی توہین کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی توہین کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے۔ حالانکہ 200 صفات حمیدہ ہیں، آپ 200 صفات حمیدہ پر بیان کریں، نہیں کرتے۔ 150 صفات مذمومہ پر بیان کریں، نہیں کرتے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر بیان کریں، نہیں کرتے۔ لے دے کے ایک ہی بیان نظر آتا ان کو، انہوں نے صحابہ اکرام کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف بیانات کرنے ہیں۔ اس میں کتنا کوئی روک لے؟ لوگ اپنے والدین، کروڑوں والدین قربان ہو سکتے ہیں صدیق اکبر کی شان پر، حضرت عمر فاروق کی شان پر، حضرت عثمان غنی کی شان پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان پر، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شان پر کروڑوں ماں باپ قربان ہو سکتے ہیں اور کروڑوں جانیں قربان ہو سکتی ہیں۔ تو جو کچھ شیعہ علماء اور ذاکر کر رہے ہیں، اس سے مجھے خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں فدائی پیدا ہو جائیں گے، پھر کوئی ان کا راستہ روک نہیں سکے گا۔ تو بہرحال گزارش، التماس و التجا ہے اہل مدارس سے کہ وہ طلباء کو نماز پڑھانا سکھائیں، طلباء کو بیان کرنا سکھائیں، جمعہ پڑھانا سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔